طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں، اگر دو گروہ آپس میں قتال کرنے لگے، لڑائی کرنے لگے، جھگڑا کرنے لگے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان میں صلح کرا دیا کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا والا خطاب نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کیونکہ یہ لڑائی کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی امت کو سبق دے دیا، او میرے بندو، میں نے یہاں پر لڑائی کی جگہ کو بیان کیا، جھگڑے کرنے والوں کے درمیان صلح کیسے کرائی جائے۔ جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے پروردگار عالم نے یا ایھا الذین آمنوا والا خطاب بیان نہیں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا والا خطاب ایمان والوں سے چھین لیا، کیونکہ جھگڑے کی نحوست ہی اتنی بڑی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا، صرف اتنا فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب نہیں دیا، کیوں؟ یہ جھگڑے کی جگہ تھی، لڑائی کی جگہ تھی۔ لڑائی کی نحوست اتنی بڑی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لڑائی کی نحوست کی وجہ سے، جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے یا ایھا الذین آمنوا والا خطاب بھی چھین لیا۔ اسی لیے فرمایا مسلمانوں کے چاہیے اتفاق سے رہیں، اتحاد سے رہیں، آپس میں جھگڑے نہ کیا کریں، فسادات نہ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے درمیان فسادات کو، لڑائیوں کو بہت زیادہ ناپسند فرمایا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اے میرے پروردگار، میری ساری امت کو تباہ نہ کرنا، میری ساری امت کو ختم نہ کرنا، اے میرے پروردگار میری ساری امت کو ہلاک نہ کرنا، میری ساری امت پر عذاب مسلط کر کے دنیا سے ان کو مٹا نہ دینا۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول فرمائی۔ لیکن جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے میرے پروردگار میری امت کے درمیان لڑائیاں نہ ہو، جھگڑے نہ ہوں، اختلافات نہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو رد فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول نہیں فرمائی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اس امت میں اختلاف بھی ہوگا، لڑائیاں بھی ہوں گی، جھگڑے بھی ہوں گے، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا دیا لڑائی سے بچنے کا، جھگڑے سے بچنے کا، فسادات سے بچنے کا، اختلافات سے بچنے کا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا تاکہ لیلۃ القدر کو تلاش کر سکے۔ پہلے عشرہ میں اعتکاف فرمایا، لیلۃ القدر نہیں ملی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے سے سر مبارک نکال کر فرمایا رمضان مبارک کے پہلے عشرے میں ہمیں لیلۃ القدر نہیں ملی، اسی لیے ہم رمضان مبارک کے دوسرے عشرے کا اعتکاف شروع کرتے۔ دوسرے عشرے کا اعتکاف شروع کر دیا۔ دوسرے عشرے میں بھی لیلۃ القدر نہیں ملی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے سے سر مبارک نکال کر فرمایا دوسرے عشرے میں بھی ہمیں لیلۃ القدر نہیں ملی، اسی لیے ہم لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف شروع کرتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کا اعتکاف شروع کیا، صحابہ کرام نے بھی اعتکاف کیا۔ پہلی رات تھی، صبح کے وقت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے سے سر مبارک نکال کر فرمایا، دیکھا کہ دو مسلمان آپس میں لڑ رہے، جھگڑ رہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، مسلمانوں کو جمع فرمایا، جمع کر کے فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے مجھے لیلۃ القدر بتا دی تھی، اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو ایک رات میں متعین فرما دیا تھا، میں وہ رات بتانے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن جب میں نے دو مسلمانوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا، جھگڑتے ہوئے دیکھا، اس لڑائی کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن سے تعین نکال دی۔ لڑائی کی کتنی بڑی نحوست ہے،
آپس کے اختلاف کی کتنی بڑی نحوست ہے. جو لیلۃ القدر جیسی رات، کہ اگر پتہ چل جاتا کہ ہر رمضان مبارک کے مہینے میں کون سی رات لیلۃ القدر ہوگی، تو پوری امت مسلمہ اسی رات کو ساری رات جاگ کر عبادت کرتی. سارے مسلمان اللہ کو راضی کرتے، نوافل پڑھتے، تلاوت کرتے، ساری رات عبادت میں گزار دیتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ تعین اٹھا لی صرف مسلمانوں کی لڑائی کی نحوست کی وجہ سے. لڑائی کی اتنی بڑی نحوست ہے کہ اتنی بڑی خیر سے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی امت کو محروم کر دیا. اسی لیے فرمایا لڑائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. جب صحابہ اکرام کا آپس میں اختلاف ہوا تو کیا ہوا؟ اختلاف کی کیا نحوست آئی؟ صحابہ اکرام کی تلواریں ٹوٹ گئیں. صحابہ اکرام کی تلواریں ٹوٹ گئیں. سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے 8,000 کے لشکر کو لے کر مصر پر حملہ کیا جو رومی سلطنت میں تھا. سامنے 1,00,000 سے زائد فوج تھی، مقابلے میں 1,00,000 سے زائد فوج تھی. سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت فوج کے سپہ سالار تھے، انہوں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا، یا امیر المومنین، سامنے 1,00,000 سے زائد فوج ہے، ہمارے پاس 8,000 کا لشکر ہے، ہمارے پاس لشکر تھوڑا ہے، جنگجو تھوڑے ہیں، فوج کم ہے، اسلحہ کم ہے، اور فوج بھیجے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 صحابہ کو بھیجا اور 7 قاصد بھی بھیجا اور خط بھی بھیجا. وہ خط آ کر ان 4 صحابہ کرام نے سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیا اور آ کر کہا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں بھی بھیجا ہے اور یہ 4 خط بھی بھیجے اور یہ خط بھی بھیجا. خط پڑھا، خط میں لکھا تھا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تمہارے پاس 8,000 کا لشکر ہے، میں 4 صحابہ بھیج رہا ہوں. ایک ایک صحابی 1,000 کے مقابلے میں لڑائی کرتا ہے، 1,000 کافروں سے جنگ کرتا ہے. اتنی ان میں ہمت ہے، طاقت ہے، گویا کہ میں نے 4,000 کا لشکر بھیجا اور تمہارے پاس اب 12,000 کا لشکر ہو گیا. اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم یغلب 12,000 من قلہ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جب مسلمان 12,000 کی تعداد میں ہو کر کافروں کا مقابلہ کر رہے ہوں، کافروں کے خلاف جنگ کر رہے ہوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کافر چاہے لاکھوں کی تعداد میں ہو، ہزاروں کی تعداد میں ہو، تب بھی اللہ تعالی مسلمانوں کو تعداد کے کم ہونے کی وجہ سے مغلوب نہیں ہونے دیں گے. یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر مسلمانوں کا 12,000 کا لشکر ہو، سامنے کافروں کا لشکر کتنا ہی بڑا ہو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 12,000 مسلمانوں کے اس لشکر کو تعداد کے کم ہونے کی وجہ سے شکست نہیں ہوگی. اگر شکست ہوئی تو اس کی وجہ کوئی اور ہوگی، ورنہ اللہ تعالیٰ ضرور غلبہ عطا فرمائے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خط لکھا تو ایک ایک صحابی 1,000 کافروں کا مقابلہ کیا کرتا تھا. وہ 4 صحابہ کون سے تھے؟ فرمایا محمد بن مسلمہ، زبیر بن العوام، طلحہ بن خویلد، عبادہ بن صامت، اور اسی طرح مسلمہ بن مخلد، عمرو بن تمیم. فرمایا کہ یہ 4 صحابہ ایسے تھے، ان میں سے ایک ایک صحابی 1,000 کے لشکر کا مقابلہ کیا کرتا تھا. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے بات سمجھا دی اور فرمایا ایک مرتبہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد بن مسلمہ کو کہ اگر مسلمانوں کے آپس میں جنگ ہو جائے، آپس میں مسلمانوں کا اختلاف ہو جائے، مسلمانوں کے خلاف کبھی جنگ نہ کرنا، مسلمانوں کے خلاف کبھی تلوار نہ اٹھانا، خیال کرنا. جب آپ دیکھیں
مسلمان آپس میں جنگ کر رہے ہیں، اپنی اس تلوار کو اٹھانا اور احد پہاڑ پر مار کر اس تلوار کو توڑ دینا۔ کبھی مسلمانوں کے خلاف تلوار نہ اٹھانا اور گھر میں جا کر بیٹھ جانا، اور اگر کوئی آئے اور آ کر آپ کو قتل کرنے کے لیے قتل کرنے لگے تو اپنا سر آگے کر دینا اور کہہ دینا میرا سر قلم کر دو، میں اپنا سر تو قلم کروا سکتا ہوں، قتل تو ہو سکتا ہوں، جان کے ٹکڑے تو کرا سکتا ہوں، لیکن مسلمانوں کے خلاف اپنی تلوار نہیں اٹھا سکتا۔ تو جب صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف ہوا تو محمد بن مسلمہ نے اپنی تلوار اٹھائی، وہ تلوار جو 1000 کافروں کے لشکر کا مقابلہ کیا کرتی، ایک ہی تلوار۔ آج وہ تلوار ٹوٹ گئی، بہت پہاڑ پر مارا، پتھر پر مارا اور اس تلوار کے ٹکڑے کر دیے اور کہا آج کے بعد مسلمانوں کے خلاف کبھی بھی میں اپنی تلوار نہیں اٹھاؤں گا، اور گھر میں جا کر بیٹھ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کے دل ٹوٹ چکے تھے، یا آپس میں اختلاف ہونا، لڑائی ہونا، جھگڑا ہونا اتنی بڑی نحوست ہے اور اتنی بڑی مسلمانوں کی ذلت ہے۔ آپس کے اختلاف میں مسلمانوں کی اپنی ذلت ہے، مسلمانوں کی اپنی اہانت ہے، اپنی ہی توہین ہے۔ آپس میں اختلاف کر کے صحابہ کرام نے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی توہین مت کیا کرو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے کے سارے مسلمان مل کر اللہ کی رسی کو تھام کر رکھنا، اتفاق سے رہنا، اتحاد سے رہنا، کبھی لڑائی نہ کرنا۔ یہ لڑائی اس وقت ختم ہو سکتی ہے کہ جب مسلمان اپنے اندر یہ ہمت پیدا کر دیں کہ اگر کسی مسلمان نے زیادتی کر دی فوراً اس کو معاف کر دو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاعف عمن ظلمک، جو تجھ پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو، سل من قطعک، جو تم سے تعلق کو توڑ دے اپنا تعلق اس سے جوڑے رکھنا، معاف کرنا، برداشت کرنا، حلم اپنے اندر پیدا کرنا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ پر کھڑے تھے، یہودی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دے رہے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خاموشی سے سن رہے تھے، کوئی جواب نہیں دے رہے تھے۔ دور سے محمود صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بات کا جواب دے دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک پھیر کر جانے لگے، مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آنکھ کے کونے سے دیکھ رہے تھے کہ محمود صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر مسکرا رہے۔ جیسے ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ محمود صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک پھیر کر جا رہے ہیں، مسکراہٹ ختم ہو گئی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دوڑ لگا دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر گر گئے۔ یا رسول اللہ، مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور اچانک آپ کی مسکراہٹ ختم ہو گئی اور اپنے چہرہ مبارک پھیر کر جانے کا ارادہ فرما لیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب یہ یہودی آپ کو گالیاں دے رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ متعین فرمایا تھا، یہ فرشتہ آپ کی طرف سے ان یہودیوں کو جواب دے رہا تھا۔ جیسے ہی آپ نے ایک بات کا جواب دیا اللہ کا فرشتہ چلا گیا اور میں اس فرشتے کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ جب فرشتہ چلا گیا تو میرا کیا کام یہاں، تو میں بھی اسی لیے جا رہا تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ اگر دوسرے کو معاف کرو گے، مقابلہ نہیں کرو گے، لڑائی نہیں کرو گے، اختلاف نہیں کرو گے، جھگڑے اور فسادات نہیں کرو گے، اگر کسی نے کچھ زیادتی کر دی معاف کر دیا، برداشت کر لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا بہت بڑا اجر بنایا اللہ تعالی۔ اسی لیے پوری امت مسلمہ کو چاہیے کہ اختلافات کو ختم کریں، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔
کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان اثقل شیء یوضع فی میزان المؤمن یوم القیامت خلق حسن، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن مسلمانوں کے اعمال میں ترازوں کے ایک پلڑے میں، نیکیوں والے پلڑے میں سب سے زیادہ وزنی چیز نماز کے بارے میں نہیں فرمایا، سب سے زیادہ وزنی چیز روزے کے بارے میں نہیں فرمایا، سب سے زیادہ وزنی چیز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کے بارے میں نہیں فرمایا، ذکر کے بارے میں نہیں فرمایا، تسبیح کے بارے میں نہیں فرمایا، تحمید کے بارے میں نہیں فرمایا، عمرہ ادا کرنے کے بارے میں نہیں فرمایا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن نیکیوں کے اندر سب سے زیادہ وزنی چیز اچھے اخلاق ہوں گے، سب سے زیادہ وزنی چیز نماز روزہ نہیں، اچھے اخلاق ہوں گے۔ اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے اندر حسن اخلاق پیدا کرے۔ عن نبی ذر رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خالق الناس بخلق حسن، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو، لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو، محبت سے پیش آیا کرو، پیار سے پیش آیا کرو۔ اگر کسی نے زیادتی کر دی فوراً معاف کر دو، دھکا دے دیا معاف کر دو، تھپڑ مار دی معاف کر دو، گالی نکال دی معاف کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک انسان ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اللہ کے بندے کو معاف کرتا ہے اللہ اس کو معاف فرما دیتے۔ عن نبی سالم رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو سالم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من کظم غیظا وهو يقدر على ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان اپنے غصے کو روک لیتا ہے حالانکہ وہ اس بات پر قادر ہے اپنے غصے پر عمل کرتے ہوئے جس نے زیادتی کی ہے زیادتی کا اس سے بدلہ لے لے، بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مسلمان نے اپنے غصے پر کنٹرول کر لیا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن تمام حشر کے میدان میں کھڑے ہونے والے لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ پکار کر فرمائیں گے، اس کا نام پکارا جائے گا، اس کی والدہ کا نام پکارا جائے گا، سارے انسانوں کے سامنے اس کا نام پکار کر کہا جائے گا حتی یخیرہ فی ای الحور شاء، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرمائیں گے او میرے بندے تو نے دنیا کے اندر میرے بندوں کے ساتھ محبت کی تھی، پیار کیا تھا، اس کے بدلے میں آج کے دن یہ سامنے حوریں کھڑی ہیں، جس حور کی طرف اشارہ کر دے گا وہی تجھے عطا کر دوں گا۔ اسی لیے مسلمان کو چاہیے کہ اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرے، محبت پیدا کرے، پیار پیدا کرے، اگر کسی نے زیادتی کر دی فوری طور پر اس کو معاف کر دے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا والذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی ہو تب بھی خرچ کرتے ہیں، وسعت ہو تب بھی خرچ کرتے ہیں، مال زیادہ ہو تب بھی خرچ کرتے ہیں، مال تھوڑا ہو تب بھی خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح وہ لوگ جو اپنے غصے پر کنٹرول کر لیتے ہیں، والعافین عن الناس، اور وہ میرے پیارے بندے ہیں جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں، برداشت کر جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں سے بدلے نہیں لیا کرتے، مقابلے نہیں کیا کرتے۔ واللہ یحب المحسنین، معاف کرنے والوں کو، معافی کی نیکی کرنے والوں کو، غصے پر کنٹرول کرنے کی نیکی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے غصے پر کنٹرول کرے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر مقابلہ نہ شروع کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن انس رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من خزن لسانہ اے حفظہ، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان اپنی زبان پر کنٹرول کر لیتا ہے، ستر اللہ عورتہ، اللہ تعالیٰ ایسے مسلمان کے عیوب اللہ تعالیٰ چھپا لیتے ہیں، دنیا کے اندر بھی چھپا لیتے ہیں، کل قیامت کے اندر بھی چھپا لیں گے۔ وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ عَذَابَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان اپنے غصے پر کنٹرول کر لیتا ہے، اپنے غصے کو روک لیتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس مسلمان سے قیامت والے دن اپنے عذاب کو روک لے گا، اللہ تعالیٰ ایسے مسلمان کو عذاب نہیں دے گا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے غصے پر کنٹرول کریں تاکہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب میں مبتلا نہ کرے۔ اور اسی طرح فرمایا وَمَنْ اعْتَذَرَ إِلَى اللَّهِ قَبِلَ اللَّهُ عُذْرَهُ، جو مسلمان بندہ، جو بھی انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی معافی کو قبول فرما لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ معافی کو قبول فرماتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے فوراً معافی مانگیں، معذرت کریں اللہ تعالیٰ سے، اے میرے پروردگار غلطی ہو گئی، فلاں سے لڑ بیٹھا، فلاں سے جھگڑا کر لیا، فلاں سے غصے ہو گیا، فلاں سے ناراض ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا گھر کے اندر زندگی کیسے گزارنی، محبوب کے فرامین پڑھے، محبوب کی زندگی پڑھے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سنے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے اندر زندگی کیسے گزاری، بیویوں کے ساتھ زندگی کیسے گزاری، اولاد کے درمیان زندگی کیسے گزاری، رشتہ داروں کے درمیان زندگی کیسے گزاری، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے درمیان، اپنے صحابہ کے درمیان زندگی کیسے گزاری، اور اسی طرح یہود و نصارہ کے درمیان اپنی زندگی کیسے گزاری، حتیٰ کہ اپنے دشمنوں کے درمیان زندگی کیسے گزاری۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ساری ملتی، لیکن پڑھنے والا کوئی نہیں، سننے والا کوئی نہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں کہ ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سنیں۔ اسی لیے ایک عورت آئی، آ کر عرض کی یا رسول اللہ میں شادی کر رہی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے شوہر کے سارے حقوق ادا کروں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اے اللہ کی بندی، اگر تیرے شوہر کے جسم پر سارے پھوڑے نکلے پورے جسم پر، پھر ان پھوڑوں سے پیپ بہنے لگے، اس پیپ کو کسی کپڑے کے ذریعے سے صاف نہ کرے، ہاتھ سے صاف نہ کرے، بلکہ اپنی زبان سے صاف کرنا شروع کرے، اور ساری زندگی اسی طرح صاف کرتی رہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ شوہر کا اتنا حق ہوتا ہے بیوی پر۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر بیوی تندور پر کھڑی، توے پر بیٹھی ہو نا، روٹیاں پکا رہی ہو، روٹیاں پکانے کو روکا جا سکتا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب عورت تندور پر کھڑی ہو تو تھوڑی دیر کے لیے بھی توجہ ادھر ادھر نہیں کر سکتی۔ اگر عورت نے تندور پر روٹیاں لگاتے ہوئے اپنی توجہ کو ادھر ادھر کی، روٹیاں جل جائیں گی، نقصان ہو جائے گا، اتنی مصروفیت کی جگہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بیوی مصروف ترین جگہ پر کھڑی ہو، پھر بھی اگر شوہر بلائے فوراً لبیک کہہ کر حاضر ہو جائے، پرواہ نہ کرے روٹیاں جل جائیں، پرواہ نہ کرے کس چیز کی، تندور ٹھنڈا ہو جائے گا۔ بس سب سے زیادہ بیوی کو یہ پرواہ ہونی چاہیے کہ میرا شوہر مجھے بلا رہا ہے، میرے شوہر نے مجھے آواز دی، میرا شوہر مجھے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ سب سے زیادہ احساس بیوی کو اسی چیز کا ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہیں، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ہم دنیا کے بادشاہوں کو دیکھتے ہیں، دنیا کے عارضی سرداروں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی عوام بادشاہوں کو سجدے کر، آپ تو حقیقی بادشاہ ہیں، تمام جہانوں کے سردار ہیں آپ، یا رسول اللہ آپ کا حق بنتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، آپ ہمیں اجازت دیں ہم آپ کو سجدہ کریں، کیونکہ صحابہ کرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے، بے انتہا پیار کرتے تھے۔ یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دیں ہم آپ کو سجدہ کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم کرتا اپنے شوہر کو سجدہ کریں۔ شوہر کا اتنا بڑا حق ہوتا ہے بیوی، اسی لیے بیویوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کے حقوق ادا کریں، شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنے بیوی کا حق ادا کرے، بیوی سے محبت والا معاملہ کرے، پیار والا معاملہ کرے، محبت سے پیش آئے، پیار سے پیش آئے، اخلاق سے پیش آئے، جھگڑے نہیں، فسادات نہ کرے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑنا نہ شروع کر دے، بلکہ اگر بیوی جھگڑا کرنے لگے تو برداشت کر دے۔ ہمیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھگڑ رہی، اونچی آواز سے بات کر رہی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں آ گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ کام تھا اسی لیے گھر میں حاضر ہوئے، دیکھا میری بیٹی عائشہ اپنے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کر رہی ہے، اونچی آواز سے بات کر رہی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیوی کو، اپنی بیٹی کو مارنے کے لیے ایسے ہاتھوں پر کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ابو بکر کے ہاتھ کو پکڑ لیا، فرمایا مارنا نہیں، مارنا نہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کام آئے تھے کام کر کے واپس چلے گئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاحن فرمایا، عائشہ مسکرانے بھی لگے اور مزاحن فرمانے لگے، عائشہ آج اگر تیرے والد کے ہاتھ کو میں نہ روکتا تو پٹ جاتی، تو پٹ جاتی۔ ہمیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی آواز سے بات کر رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جھگڑا کر رہی ہے، لیکن نہ اللہ نے محسوس کیا نہ اللہ کے رسول نے محسوس کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ابو بکر صدیق جیسی ہستی، فاروق اعظم جیسی ہستی، اور صحابہ بھی بیٹھے ہیں، یہ صحابہ بھی بیٹھے ہیں، کسی وجہ سے باتوں باتوں میں آوازیں اونچی ہو گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے فوراً زمین اتار دی، جاؤ یہ آیت مبارکہ نازل کرو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبردار
میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آوازوں کو بلند مت کیا کرو، تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اکابر صحابہ کرام کو، تمام صحابہ کرام کو، پوری امت کو جھڑکی دے دی، دھمکی دے دی، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نے دوبارہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے بات کی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے بات کی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپس میں جھگڑنا شروع کر دیا، یاد رکھنا تمہاری نمازوں کا اجر برباد کر دوں گا، روزوں کا اجر ختم کر دوں گا، ملیا میٹ کر کے رکھ دوں گا، ساری نیکیاں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ خبردار میرے محبوب کے سامنے دوبارہ اونچی آواز سے بات نہ کر۔ اکابر صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے لگے، آپس میں، محمود صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں، آپس میں۔ اللہ نے اس کو بھی برداشت نہیں کیا، دھمکی دے دی۔ لیکن جب میاں بیوی کا معاملہ آیا، اللہ نے فرمایا میں نے اپنا قانون ہی بدل دیا، اللہ نے قانون ہی تبدیل کر دی۔ امیہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز سے جھگڑا کر، اونچی آواز سے بات کر رہی، جھگڑ رہی، نہ اللہ نے محسوس کیا نہ اللہ کے رسول نے محسوس کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جب میاں بیوی کا معاملہ آتا ہے قانون اور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہر شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے، محبت سے پیش آئے، پیار سے پیش آئے، جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیش آیا کرتے۔ بیوی نے کوئی بات نہیں مانی، شوہر نے جھگڑا شروع کر دیا، میری بات کیوں نہیں مانی، یہ جرأت کہاں سے آئی، طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ امیہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بعض اوقات محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے تھے یہ کام کرو، ہم صراحتاً انکار کر دیتے تھے، ہم نہیں کرتی۔ یہاں پر اگر کوئی عام امتی ہوتا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا، اور امتی ہوتا مسلمان بھی باقی نہ رہتا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو آواز دی، وہ صحابی نماز پڑھ رہے تھے، اس صحابی نے سوچا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلا رہے ہیں اور ادھر میں نماز پڑھ رہا ہوں، چلو نماز پوری کر لیتا ہوں، نماز پوری کرنے کے بعد محمود صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو جاؤں۔ نماز پوری کرنے کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا، محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا او میرے صاحب دیر کیوں کر دی، تاخیر کیوں کر دی؟ یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا، میں نے سوچا نماز پڑھنے کے بعد، نماز پوری کرنے کے بعد فوراً محمود صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا، اور ایسا ہی کیا۔ محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیک عمل کر رہا تھا نماز پڑھ کے، لیکن اب تیرے لیے نیکی وہ نماز نہیں تھی، اب تیرے لیے نیکی یہ تھی کہ نماز کو توڑ کر فوراً محبوب کے حکم پر عمل کرتا، محمود صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو جاتا۔ بڑی نیکی تیرے لیے یہ تھی، فوراً تو نے جواب کیوں نہیں دیا، فوراً میرے پاس حاضر کیوں نہیں ہوا، تاخیر کیوں کر دی؟ نماز پڑھ رہے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز توڑ کر آ جاتا، نماز پوری کرنے کا انتظار ہی کیوں کیا؟ جھڑک دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھڑک دے دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ لیکن جب دوسری طرف دیکھیں امیہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کبھی کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرماتے تھے یہ کام کرو، ہم صراحتاً انکار کر دیتے، ہم نہیں کرتی۔ نہ اللہ محسوس کرتا ہے نہ اللہ کا رسول محسوس کرتا ہے، غصے ہونا تو دور کی بات ہے، ڈانٹنا تو دور کی بات ہے، محسوس تک نہیں کیا، محسوس تک نہیں کیا، مسکرا کر بات کو ختم کر دیتے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو اتنی برداشت کر رہے ہیں کہ عام امتی نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم محمود صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کریں۔ طریقے پر عمل تب کریں گے جب ہمیں محمود صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا علم ہوگا۔ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ میں سے کس کس کو شوق ہے کہ ہم اپنے محمود صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، سنیں اور معلوم کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، تاکہ گھروں کے اندر خوشیاں آئیں، گھروں کے اندر پیار محبت پیدا ہو، گھروں کے اندر جھگڑے ختم ہو جائیں، لڑائیاں ختم ہو جائیں، فسادات ختم ہو جائیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا آخر میں انشاءاللہ ہم حالات حاضرہ پر بھی بات کریں گے، گفتگو کریں گے۔
امریکہ نے یورپی تمام ممالک سے بات کی، جرمنی سے، فرانس سے، تھائی لینڈ سے، اسپین سے، کہ تم سب مل کر ایران کے خلاف جنگ کے اندر میرا ساتھ دو، ہم سارے اکٹھے مل کر جنگ کرتے ہیں۔ انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا ہوا ہے کافی عرصہ سے، بڑے ایک زمانے سے، کہ جب بھی کسی سے جنگ کرتے ہیں تو سارے جنگ کرتے ہیں، کسی اتحاد کرنا ہے تو سارے اتحاد کرتے ہیں۔ اور اس موقع پر بھی امریکہ نے کہا ان تمام یورپی ممالک سے کہ مجھ سے اتحاد کرو اس بات میں کہ میرا ساتھ دو ایران کے خلاف جنگ میں۔ لیکن تمام یورپی ممالک نے کہا ہم آپ کا ساتھ اس جنگ میں نہیں دے سکتے، پیچھے ہٹ گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ امریکہ دراصل تمام ممالک کو ایران کے خلاف لڑا کر ان کی جنگ کرا کے ایک تو ایران کا تیل بند کرنا چاہتا ہے، اور یہ جو ایران اپنا تیل دوسرے ملکوں کو بیچ رہا ہے، امریکہ چاہتا ہے کہ جو میں عرب ممالک سے تیل لے رہا ہوں یہ تیل میں خود بیچوں تاکہ مجھے منافع ہو، کہ جب سارے یورپی ممالک ایران کے خلاف جنگ میں تیار ہو جائیں گے، جنگ کریں گے، تو ایران ابنائے ہرمز کو یہ جو راستہ ہے تیل کے جانے کا وہ راستہ بند کر دے گا۔ جب راستہ بند کر دے گا یورپی ممالک تیل کہاں سے لیں گے؟ لیکن امریکہ کے پاس عرب ممالک سے تیل لانے کا، تیل حاصل کرنے کا ایک راستہ ہے جو باقی یورپی ممالک کے پاس نہیں۔ تو امریکہ وہاں سے دوسرے راستے سے، ابنائے ہرمز کے علاوہ دوسرے راستے سے، ایرانی راستے کے علاوہ دوسرے راستے سے جو اس کے پاس موجود ہے تیل بھاری مقدار میں لے آتا ہے، اور یہ اس کی خواہش ہے کہ ان تمام ممالک کو میں خود تیل سپلائی کروں، یہ سارے ممالک مجھ سے خریدیں تاکہ یہ سارا منافع مجھے حاصل۔ دراصل امریکہ کی اصل خواہش یہ ہے، اصل منصوبہ اور اصل سازش یہ ہے۔ تو اسی لیے جرمنی اور سارے یورپی ممالک دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے ساتھ دیا امریکہ کا اس جنگ میں، امریکہ کو تو کچھ نہیں بگڑے گا لیکن ہمیں تیل نہیں ملے گا۔ ایران ابنائے ہرمز یہ راستہ جو ہے تیل حاصل کرنے کا ختم کر دے گا، تو پھر ہمیں مہنگے دام میں امریکہ سے یہ تیل لینا پڑے گا۔ ہاں، برطانیہ نے فوری طور پر امریکہ کو اڈے دیے ہوئے ہیں لیکن اس جنگ میں ساتھ نہیں دے سکتا۔ ایران پر امریکہ نے جو کروز میزائل داغے ہیں یہ تقریباً 1000 ہے، 1000 کے قریب امریکہ نے ایران پر کروز میزائل داغے، اور جو کلسٹر بم ہے اور طیاروں کے ذریعہ سے جو میزائل مارے گئے وہ اس کے علاوہ ہے۔ یعنی اتنا زیادہ امریکہ نے حملے کیے ہیں ایران پر اور ایران کا نقصان کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ایران ہار نہیں مان رہا۔ پوری امت مسلمہ کو چاہیے کہ ان کفریہ طاقتوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ امریکہ ایران سے مذاکرات کی بات بھی کر رہا ہے کہ مذاکرات کریں، اور ایران کو چاہیے کہ اپنی شکست تسلیم کر لے۔ ہاں جی، لیکن ایران شکست تسلیم نہیں کر رہا اتنے نقصان ہو جانے کے باوجود، اور دوسری طرف امریکہ خلیجی ممالک میں، عرب ممالک میں اپنی فوج میں اضافہ کر رہا ہے کہ اگر ایران نے میری بات نہ مانی، مذاکرات پر نہ آیا، مقابلہ کرنا پڑ گیا اور ایران نے مزید حملے شروع کر دیے تاکہ صحیح طریقے سے ایران کو جواب دے سکے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ امریکہ نے جو خلیجی ممالک میں، عرب ممالک میں اپنی فوج بھیجی وہ 50,000 سے بڑھ گئی۔ عرب ممالک چاہتے ہیں کہ ایران کو ختم کیا جائے، ایران کی طاقت کو ختم کر دیا جائے۔ عرب ممالک یہ چاہتے ہیں کہ ایران کا مقابلہ کیا جائے، لیکن وہ خود ایران کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کے حمایتی عرب ممالک کے اندر بہت زیادہ ہے، اسی لیے عرب ممالک مجبور ہیں پیسہ خرچ کر کے، دولت، ان کے پاس دولت ہے، دولت خرچ کر کے ایران کے خلاف جنگ کرانا چاہتے ہیں، لیکن خود نہیں کر سکتے کیونکہ
ایران کے حمایتی ان ممالک کے اندر، عرب ممالک کے اندر بہت زیادہ ہے۔ امریکہ تمام یورپی ممالک سے کہتا ہے کہ دو آپشن ہیں آپ کے پاس۔ ایک آپشن تو یہ ہے کہ آپ سارا تیل مجھ سے خریدیں، عرب ممالک سے ڈائریکٹ نہ خریدیں، ایران سے نہ خریدیں، کسی اور سے نہ خریدیں، آپ مجھ سے خریدیں، کیونکہ اس کے پاس ابنائے ہرمز کے علاوہ دوسرا راستہ ہے تیل لانے کا۔ امریکہ کے پاس ہے، باقی یورپی ممالک کے پاس نہیں ہے، وہ بیچارے پریشان ہیں۔ اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ اپنی طاقت کے بل بوتے پر، اپنی قوت کے بل بوتے پر، اپنی طاقت اور قوت کے ذریعہ سے سارے ملک مل کر طاقت کے ذریعہ سے ایران پر دباؤ ڈال کر یا ایران کے خلاف جنگ کر کے ابنائے ہرمز یہ جو راستہ ہے اس کو کھلوا لیں۔ امریکہ کی خواہش یہ ہے کہ کم از کم یہ، اگر یہ سارے یورپی ممالک مجھ سے تیل نہیں خریدتے، کم از کم یہ ہے کہ میری ایران کے مقابلے میں شکست نہ ہو، کیونکہ تیل کی ضرورت تمام ممالک کو ہے، تمام یورپی ممالک کو ہے۔ جب ان کو ضرورت ہے تو یہ جائیں گے ایران کے پاس، راستہ کھلوانے کی کوشش کریں گے، اور ایران بھی مفت میں راستہ نہیں کھولے گا۔ اور امریکہ کے اندر امریکی صدر ٹرمپ کی اپنی یہ حالت ہو چکی ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ امریکہ کے تمام صدور میں سب سے زیادہ غیر مقبولیت، عدم مقبولیت اسی ٹرمپ صدر کی۔ اتنی غیر مقبولیت ٹرمپ کے علاوہ کسی اور صدر کی آج تک نہیں۔ یہ پہلا صدر ہے جس سے لوگ اتنی نفرت، امریکہ کے لوگ نفرت کرتے۔ اور دوسری بات یہ ہے، بلکہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے ان سوالات کا جواب دیں کہ امریکہ نے جو ایران کے خلاف جنگ لڑی ہے، اب امریکہ کی اپنی کیا حالت ہے دنیا والوں کے سامنے؟ کیا اس کی چدراہٹ ختم ہوئی ہے یا نہیں؟ اور یورپی ممالک آنکھیں بند کر کے امریکہ کے پیچھے چل پڑتے تھے۔ امریکہ جس سے اتحاد کرتا سارے اتحاد کرتے تھے، امریکہ جس سے جنگ کرتا یہ سارے یورپی ممالک آنکھیں بند کر کے امریکہ کا کہنا مان کر جنگ شروع کر دیتے تھے۔ اب امریکہ کی کیا صورتحال ہے؟ کیا یہ اتحاد ٹوٹ گیا یا نہیں؟ ایک اور سوال بھی ہے، کیا اس وقت، اس جنگ سے پہلے تو یہ حالت تھی کہ پوری دنیا کہتی تھی کہ امریکہ، اور امریکہ خود بھی دعویٰ کیا کرتا تھا کہ میرے پاس میزائلوں کا اتنا بڑا دفاعی نظام ہے جو پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں، میں ہر کسی کے حملوں کا جواب بھی دے سکتا ہوں، حملوں کو روک بھی سکتا ہوں۔ مجھ جیسی طاقت، خاص طور پر میزائلوں کا دفاعی نظام، مجھ جیسا کسی کے پاس نہیں۔ کیا یہ جو دعویٰ کیا کرتا تھا اس دعوے پر پانی پھرا یا نہیں؟ اور باقی ممالک جو امریکہ سے ہتھیار دھڑا دھڑ خرید رہے تھے، کیا ہتھیار خریدنا بند ہوا یا نہیں؟